बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे मरीम नवाज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बगावत का जो मुकदमा दर्ज करने के हवाले से मरीम नवाज़ के खिलाफ उस पर फैसला जारी हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ शेखुपुरा में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है मरीम नवाज़ के खिलाफ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मौजूदा जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, उसकी जानिब से IMF ने यह कहा कि आप गरीबों को सब्सिडी दें और अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं। और ये जो हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये सारे जो टैक्स हैं वो गरीब पे लगाए जा रहे हैं। बड़ा एहसान किया इन्होंने, 50 रुपए पेट्रोल बढ़ाया है, 5 रुपए पेट्रोल कम किया है। और फिर साथ मरीम नवाज, बेशर्मी की तो कोई हद नहीं ना इस जमात के लोगों में, कि वो 5 रुपए, कल तक कहती थी कि मेरा इस जमात से कोई तल्लक नहीं है, मेरा इस हुकूमत से कोई तल्लक नहीं है। इसहाक डार ने 50 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम किए तो उसको वेल्डन कह रही हैं मरीम नवाज। ये इन लोगों के अंदर ना कोई इंसाफ है। अब वफाकी हुकूमत ने IMF के सामने एक और शर्त पर घुटने टेकते हुए अवाम को दिया गया एक रिलीफ वापस ले लिया है। वफाकी हुकूमत ने IMF के दबाव पर बरामदी सनतों को मिलने वाली सब्सिडी, जो सस्ती बिजली थी, बिजली की सब्सिडी वापस लेने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF और हुकूमत के दरमियान स्टाफ लेवल के मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें हुकूमत ने IMF की शर्त मानते हुए बरामदी और सनती शोबों को मिली सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। ये इमरान खान दे के गए थे सब्सिडी, ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री चल सके। सब्सिडी खत्म होने के बाद जीरो रेटेड इंडस्ट्री के लिए 19 रुपये 99 पैसे फी किलोवाट की सहूलत भी खत्म हो जाएगी। इस हवाले से वजारत तवानाई की जानिब से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सर्जिकल, स्पोर्ट्स, टेक्सटाइल और चमड़े के शोबों को यह सहूलत थी, जो अब वापस ले ली गई है। चेयरमैन लूम्स ओनर्स एसोसिएशन ने हुकूमत की जानिब से सब्सिडी खत्म करने के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि पावर लूम्स इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ जा रही है। हुकूमत ने किसान पैकेज भी ख़त्म कर दिया है। किसान पैकेज के तहत किसानों को फी यूनिट 3 रुपये 60 पैसे की सब्सिडी मिली हुई थी। ताहम हुकूमत ने आज ये सब्सिडी भी वापस लेते हुए किसान पैकेज ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और उनकी जानिब से क्यों किया जा रहा है, उनको पता है कि इस अवाम ने तो हमें वोट देना नहीं है, वोट तो हमने मैनेज करके जीतना है। इस वजह से क्यों इस अवाम को हम रिलीफ दें और क्यों हम इस अवाम की बात सुने। मतलब कोई अवाम का ख्याल ही नहीं है, अवाम के बारे में कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। और फिर कल अवाम की जानिब से जो उनका हशर किया जाएगा, फिर ये कहेंगे जी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। मियाँ अली बशीर एडवोकेट साहब हैं, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है मरीम नवाज के खिलाफ अंदराज मुकदमा की। गुजारिश है कि साहिल शोबा वकालत से मुंसलिक है और डिस्ट्रिक्ट बार शेखुपुरा का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। साहिल मोरखा 23/2/2023 बवक्त शाम 5:30 बजे अपने डेरे वाक़ मलिक अनवर रोड हमरा मियाँ अब्दुल सईद साहब का सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा और 60 सैकड़ों दोस्त लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान साहिल ने खबरें सुनने के लिए टीवी ऑन किया तो पाकिस्तान के मारूफ न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ पर सजा याफ्ता मुजरिमा मरीम नवाज जोजा सफदरवान साकन जाती उमरा लाहौर की सरगोदा में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन में वो मरीम नवाज का वर्कर्स कन्वेंशन दिखाया जा रहा था। और दौरान कन्वेंशन मरीम नवाज ने इज्तिमा से खिताब के दौरान पाकिस्तान की आला अदलिया और फौज के मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान के खिलाफ फर्जा सराई की और उनकी तज़हीक की। और जो कि अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान जनाब मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब और मिस्टर जस्टिस जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब और मिस्टर जस्टिस अजमत सईद साहब के बारे में इंतहाई नाजेब अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि तमाम जज साहबान कंप्रोमाइज्ड जज थे, जिन्होंने सिफारिशों के तहत अपनी पसंद और नापसंद के तहत फैसले किए। और इसी तरह साबिक आर्मी ऑफिसर साबिक DG ISI फैज़ हमीद के बारे में भी इंतहाई घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की गई कि ये सियासी मोहरे तलाश करता था और अपने आप में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना हुआ था। और इस दौरान जलसा में स्क्रीन के ऊपर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और साबका आर्मी ऑफिसर की तस्वीरें चलवा कर ये 5 का मरीम नवाज ने कहा कि ये वो 5 का टोला है जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। और मजीद घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद अदलिया में से करप्ट जज को उठाकर अपनी पसंद के फैसले करवाता था, जिनमें से कुछ जज साहबान जा चुके हैं, लेकिन मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी उनकी बाकियात का हिस्सा हैं। जो करप्ट जजेस का कहा मरीम नवाज ने
کہ فیض حمید جن کو چنتا تھا ان میں ان کی باقیات میں یہ 2 سٹنگ ججز سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، اور الزام لگایا کہ یہ جج کرپشن کرتے ہیں، جو کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 کی سراسر خلاف ورزی ہے، جس کے مطابق کوئی شخص عدلیہ کے کسی جج پر الزام نہ لگا سکتا ہے۔ مریم نواز نے جان بوجھ کر پاکستان کی عدلیہ اور افواج پر جھوٹے الزام لگائے، جن کا مقصد پاکستان کے عوام کے دلوں میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنا اور ملک کے پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنا تھا۔ لہذا سزا یافتہ مجرمہ مریم نواز زوجہ صفدر علی اوان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب میاں علی بشیر ایڈوکیٹ یہ اس میں مدعی ہیں، جو سابق سیکرٹری ہیں شیخو پورہ بار ایسوسی ایشن کے، اور جو سابق صدر ہیں شیخو پورہ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، وہ اس کیس میں بطور گواہ ہیں۔ اب یہ انہوں نے اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کر دی ہے بی ڈویژن شیخو پورہ میں۔ اپلیکانٹ نیم ہے علی بشیر، اور اس میں جو ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے 1 مارچ 2023 کو، اور اپلیکیشن کا جو نمبر ہے، جو ڈائری نمبر ہے، وہ 31/2023 ہے، اور اب اس میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس پر پھر اندراج مقدمہ کے لیے وہ سیشن عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو وقوع بنایا گیا ہے یہ اتنا سٹرونگ ہے، اور مریم نواز نے سٹنگ ججز جو بات کی جاتی تھی، جو شہباز گل کے خلاف بات کی گئی، جو معاملہ آپ دیکھتے ہیں اعظم سواتی کا تھا، وہ ایک ایک ٹویٹ یا ایک ایک بیان کے اوپر یہاں ججز کی تصویریں چلا کے سکرینوں کے اوپر چلا کے ان کو کرپٹ کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ یہ فلاں کی باقیات ہے، اتنا کچھ بولا گیا جس کی ہمارے ملک میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ سٹنگ سپریم کورٹ کے سینئر جج جن میں سے ایک نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے گئے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا اداروں کی تضحیک کا جو معاملہ تھا، عدلیہ کی تضحیک کا، اس پر سکھر کی سیشن عدالت نے مریم نواز اور باقی لوگوں کے خلاف جس میں رپورٹ طلب کی تھی FIA سے، اور رپورٹ طلب کی تھی جو متعلقہ SSP سے، اب وہ تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اور اس میں جو ایک کنفیوژن ایک تو تاریخ کی تھی وہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں، اور دوسرا اس میں عدالت کی جانب سے جو مریم نواز کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ سکھر کی مقامی عدالت نے مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر و چیف آرگنائزر مریم نواز کو اداروں کی تضحیک کے الزام میں طلب کر لیا ہے، نوٹس جاری کرتے ہوئے طلب کیا ہے۔ سکھر کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت کا فیصلہ جاری کیا ہے۔ مریم نواز کو 10 مارچ کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے SHO ماڈل ٹاؤن سکھر، ڈائریکٹر و ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور SSP سکھر کو بھی طلب کر لیا ہے۔ یہ درخواست PTI سکھر کے ضلعی صدر ظہیر بابر نے مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی درخواست دائر کی تھی۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا 4 مارچ، وہ 4 مارچ نہیں 10 مارچ ہے، آج تحریری فیصلہ میں کلیئر ہو گیا، اور اس میں مریم نواز کو بھی باقاعدہ طور پر طلب کیا گیا ہے۔ یہ سکھر کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ہے جنہوں نے، اور جب بھی آپ کسی کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہیں، اب یہ پہلا مقدمہ جو سیشن عدالت میں پہنچ چکا ہے اور جس میں مریم نواز کی طلبی ہو چکی ہے، اور یہ جو شیخو پورہ والی اندراج مقدمہ کی درخواست ہے، اس کے اوپر بھی سیشن عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی، اور اس میں بھی معاملہ جائے گا طلبی کا، اور سیشن عدالت اس میں پھر اندراج مقدمہ کا حکم دے گی۔ آپ جانتے ہیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی جو پہلی FIR تھی وہ بھی سیشن جج کے حکم سے ہی ہوئی تھی، پولیس نے ڈائریکٹ FIR نہیں کی تھی، تو سیشن عدالت سے پرچے کا آرڈر ہو جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف بیان بازی کرنے پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے عدلیہ مخالف بیان بازی کرنے پر مریم نواز کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ رانا شاہد ایڈوکیٹ نے عدالت میں آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹس بھی عدالت کے سامنے پیش کی، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز اپنی جماعت کی سینئر نائب صدر ہیں اور چیف آرگنائزر کا عہدہ سنبھال چکی ہیں۔ انہوں نے سرگودا میں پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے اوپر الزام تراشی کی ہے اور کرپٹ کہا ہے سٹنگ جج سپریم کورٹ آف پاکستان کو۔ جب ہم آرٹیکل 19 کی بات کرتے ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، آپ ان کے اوپر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو کوئی چیز ہے تو آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ جا کے ریفرنس دائر کریں، ایسے پبلکلی آپ ڈیفیم نہیں کر سکتے، یہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز نے اپنے خطاب کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی۔ درخواست گزارنے کا ان کی تقریر الیکٹرانک میڈیا پر لائیو نشر ہوئی اور اگلے روز اخبارات میں پرنٹ ہوئی۔ آئین کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف بیان بازی نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر جو ایک اور وکیل صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 مزید درخواستیں مریم نواز کے خلاف دائر ہو چکی ہیں، اور وہ عدالت نے 6 مارچ کے لیے ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔
تو ان تمام درخواستوں کو اکٹھا کر دیا جائے، چونکہ مریم نواز کے خلاف جو درخواستیں تھیں یہ ساری توہین عدالت کی درخواستیں تھیں، اور تمام درخواستوں کو جو جسٹس شجاعت علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ان تمام درخواستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور تمام درخواستوں پر پھر اکٹھی سماعت کریں گے، تاکہ جو فیصلہ ہے پھر وہ ایک درخواست میں الگ فیصلہ آ جائے، باقیوں میں الگ آ جائے۔ بہرحال اب یہ بات جسٹس شجاعت علی خان صاحب کو بھی نظر آ گئی ہے کہ وہ اس درخواست کو بغیر کارروائی نہیں خارج کرنے والے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا اس درخواست میں بھی، کہ ججز، سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں دکھا دکھا کے کہا ہے کہ یہ فیض حمید کی واقعات ہیں، یہ کرپٹ ججز میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت کچھ کہا جو میں اور آپ بطور پاکستانی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو فٹ نوٹ دیا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب سے اس وجہ سے مجھے اختلاف نہیں ہے کہ میں نے ان کے کوئی جج، ان کے اتنے جو ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ نہیں پڑھی، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے بہت کام کیا ہے۔ اب منصور علی شاہ صاحب جیسے آنریبل جج اگر جو پی ڈی ایم کو راستہ دینے کے لیے وہ 23 فروری کے فیصلے کا بھی حوالہ دے دیں اور نیچے فٹ نوٹ لکھ دیں، اور فیصلے کے بجائے فٹ نوٹ کو اٹھا کے جو پی ڈی ایم ہے وہ ڈھنڈورا پیٹے، اور آرڈر وہی ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اوپر لکھ دیا ہے کہ میجورٹی 3-2 کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات ماننی پڑے گی، اس میں کوئی دوسرا اختلاف ہے ہی نہیں، دل بہلانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب تو ہم تو اختلاف کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہاں تو آپ کو اگر آپ کے مقصد کا فیصلہ نہ آئے تو پھر آپ اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ بہرحال عدالت نے تمام درخواستوں کو یکجا کرتے ہوئے 6 سماعت کے لیے 6 مارچ کے لیے درخواستوں پر جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی۔ اب 6 مارچ کو مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔